السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار الحق، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ دہلی ہائی کورٹ نے پولیس کو 2018 میں جنسی زیادتی کیس کے لیے بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے پولیس کو 2018 کے جنسی زیادتی کیس میں بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا، لیکن شاہ نواز حسین نے ہائی کورٹ کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ شاہ نواز حسین کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ان کی درخواست کل عدم ہو جائے گی، اور شاہ نواز حسین کے پاس 30 سال کا سیاسی تجربہ ہے، اس سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو اگلے ہفتے سنوائی کرے گا۔ قبل ازیں دہلی ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی تھی کہ شاہ نواز حسین کے خلاف ایف آئی آر درج کرے اور 3 ماہ میں تحقیقات مکمل کر لیے جائیں۔ دراصل دہلی کے ایک خاتون نے شاہ نواز پر الزام لگایا تھا کہ شاہ نواز حسین نے جنسی زیادتی کی ہے اور خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ جموں کشمیر میں غیر مقامی لوگوں کو ووٹ کا حق دیے جانے پر محبوبہ مفتی کی مرکزی حکومت کے فریب پر شدید تنقید۔ اطلاعات ہے کہ الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر میں مقیم غیر مقامی لوگوں کو ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان غیر مقامی لوگوں کو دوسری ریاستوں سے لا کر بسایا گیا ہے تاکہ انتخابات کے موقع پر بی جے پی کو فائدہ ہو۔ اس معاملے پر ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی کے مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی پر جموں کشمیر کو تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جانے کا الزام عائد کیا ہے۔ تجربہ گاہ کیا ہے؟ یہ عمل ایک بالکل فراڈ ہے تاکہ بی جے پی کو انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے اور وہاں مسلمانوں کے ووٹ بے اثر ہو جائیں اور ہندوؤں کے ووٹوں کی کثرت کی ثابت کرنے میں آسان ہو سکے۔ بہرحال وہاں کمزور قائدین شیخ عبداللہ اینڈ سن اور محبوبہ مفتی جیسے لوگ مرکزی حکومت پر اثر انداز ہونے میں بالکل ناکام ہیں۔ آٹھ یوٹیوب چینلز کو حکومت ہند نے بلاک کر دیا ہے۔ اب تک 102 چینلز کو حکومت نے بلاک کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے 8 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا ہے۔ اس میں سے 7 کا تعلق بھارت سے ہے جبکہ 1 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ان چینلوں پر الزامات ہیں کہ یہ چینل جعلی ہیں، بھارت مخالف مواد نشر کرتے ہیں۔ گزشتہ دسمبر سے اب تک بلاک کیے جانے والے چینلز کی تعداد 102 ہو گئی ہے۔ سینٹرل انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایک فیس بک اکاؤنٹ اور 2 پوسٹوں کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ 8 یوٹیوب چینلز کو کل 86 لاکھ سبسکرائبر تھے اور تقریباً 114 کروڑ لوگوں نے اس کے ویڈیوز کا مشاہدہ کیا ہے، اور یہ چینل نفرت کی ہوا دے رہے ہیں، مذہب مخالف پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے ہندوستانی آمد کے موقع پر صرف 38 لاکھ روپے کا خرچ آیا، سینٹرل انفارمیشن کمیشن کی رپورٹ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری 2020 میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے پر مرکزی حکومت نے کہا کہ صرف 38 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اہلیہ
میلانیا بیٹی ایوانکا داماد ٹرمپ کے علاوہ کئی امریکی حکام کے ساتھ ہندوستان کے دورے پر تھے۔ انہیں عالیشان ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا، یہاں تک کہ ان کے کتوں کے لیے بھی الگ سے کمرے بک تھے۔ ان امریکیوں نے احمد آباد، آگرہ اور دہلی میں منعقدہ پروگراموں میں شرکت کی۔ ٹرمپ نے 24 کلومیٹر کے روڈ شو میں بھی گزارے۔ سابرمتی آشرم میں گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹرمپ نے ایک اسٹیڈیم میں منعقدہ نمستے پروگرام میں بھی شرکت کی۔ اس دن آگرہ میں تاج محل کا دورہ کیا۔ 25 فروری کو وزیر اعظم مودی کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیا اور ان سب کا خرچ صرف 38 لاکھ روپے۔ اس خرچ کے بارے میں ایک شخص نے RTI میں سوال اٹھائے، لیکن جواب نہ ملنے پر اس شخص نے سینٹرل انفارمیشن کمیشن سے دریافت کیا، جس پر سینٹرل انفارمیشن کمیشن نے رپورٹ دی کہ ٹرمپ کی آمد کے موقع پر تقریباً 38 لاکھ روپے خرچ آئے ہیں۔ اس طرح کی رپورٹ سے سرکاری اداروں کا موقف بھی مشکوک نظر آتا ہے۔ امریکی 100 یا اس سے زیادہ اسٹاف کے ایک دن کے رہنے کے اخراجات ہی اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پورے لاؤ لشکر اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ ٹرمپ کے دورے میں شرکت کی اخراجات میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے جو کتے ہوتے ہیں، اس کا ایک دن کا خرچہ ہی کئی $100 آتا ہے، جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا زیادہ خرچ ہوا ہوگا، لیکن حکمرانوں نے خرچ بتانے میں عوام کو گمراہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے عالمی مخالفت کے باوجود مزید 2 کروز میزائل کا تجربہ کیا۔ شمالی کوریا نے اپنے مغربی ساحلی علاقے سے 2 کروز میزائل کا تجربہ سمندر میں فائر کیے۔ رواں سال 8 جون کے بعد شمالی کوریا کا یہ پہلا میزائل کا تجربہ ہے۔ شمالی کوریا نے 8 جون کو درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے 8 بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ شمالی کوریا کو میزائل تجربات پر عالمی برادری کی شدید مخالفت اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ شمالی کوریا ایک طویل عرصے سے ان پابندیوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور اپنے تجربات سے باز آنے تیار نہیں ہے۔ طالبان نے اپنے پہلے اقلیتی کمانڈر مولوی مہدی کو ملک سے فرار ہونے کے دوران ایران بارڈر پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے طالبان کے واحد کمانڈر اور رہنما مولوی مہدی کو صبح رات میں ایران کی سرحد کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مولوی مہدی کو کچھ سال قبل ہی طالبان نے اپنی تنظیم میں بطور کمانڈر شامل کیا تھا، اور وہ اقلیتی برادری سے طالبان میں شمولیت حاصل کرنے والے اب تک کے واحد کمانڈر تھے۔ شیعہ مکتب فکر اور ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے مولوی مہدی کی شمولیت کو طالبان کی پالیسیوں میں تبدیلی اور اقلیتوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے سے تعبیر کیا گیا تھا۔ افغانستان میں حکومت کے قیام کے بعد طالبان نے مولوی مہدی کو ہزارہ کمیونٹی کے اکثریتی صوبے کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا تھا، تاہم ان کے اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے مولوی مہدی کی ایران فراری ہونے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوئم کو قتل کے ارادے سے آنے والے شخص برطانوی عدالت میں اعترافی بیان دیا کہ وہ ملکہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ گزشتہ برس ونڈسر محل کے باہر تیر کمان سمیت گرفتار کیے جانے والے ملزم جسونت سنگھ نے برطانوی عدالت میں بیان دیا کہ وہ ملکہ الزبتھ کو قتل کرنے گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق جسونت سنگھ پچھلے سال 25 دسمبر کو ونڈسر محل کے باہر ماسک پہنے اور تیر کمان تھامے کھڑا تھا، جس پر پولیس نے اسے مشکوک جان کر حراست میں لیا تھا۔ اس وقت ملکہ الزبتھ اپنے بیٹے شہزادہ چارلس اور ان کی اہلیہ کمیلا پارکر کے ہمراہ ونڈسر محل میں موجود تھیں۔ انسداد دہشت گردی پولیس کی تفتیش کے مطابق ملزم کے خلاف قتل کی دھمکی، اشتعال انگیزی، ہتھیار کی موجودگی اور غداری کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ امریکی ریاست پنسلوانیا کے 2 سابق ججوں کو ناجائز رقم وصول کرنے پر متاثرین کو $20 کروڑ ادا کرنے کی سزا دی گئی۔ عدالت نے پنسلوانیا کے 2 سابق جج، جنہوں نے رشوت کے بدلے نابالغ بچوں کو جیلوں سے بھیجنے کے اسکیم ترتیب دی تھی، کو حکم دیا ہے کہ وہ امریکی تاریخ کے بدترین عدالتی اسکینڈل کا شکار ہونے والے سینکڑوں متاثرین کو $20 کروڑ کی رقم ادا کریں۔
مارک سواریلا اور جج مائیکل نے ایک اسکیم کے تحت نابالغ بچوں کو رشوت کے عوض منافع کے لیے قائم جیلوں میں بھیجا اور $28 لاکھ کی ناجائز رقم وصول کی تھی۔